اگر آنکھ کے آپریشن کے بعد رکوع اور سجدہ کرنے میں آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے تو ایسے صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرے اور سجدہ کا اشارہ کرتے ہوئے سر کو رکوع کی نسبت زیادہ جھکائے۔ جو شخص کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں تو وہ لیٹ کر سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، نماز ہو جائے گی، مگر اپنی آنکھ، اپنی دل اور اپنی آبرو کے اشارے سے نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اس طرح نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں چینک یا ڈکار کی وجہ سے جو آواز بن جاتی ہے اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ اگر صف متصل ہے، درمیان میں خالی جگہ نہیں ہے تو آواز سن کر اقتدا کرنا صحیح ہے۔ اگر درمیان میں کوئی نہر یا سڑک یا کمرہ یا مکان ہے تو صرف لاؤڈ سپیکر یا ریڈیو کی آواز سن کر اقتدا کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ امام کو تکبیرات وغیرہ میں اتنا ہی آواز کو بلند کرنا سنت ہے جتنا ضروری ہو، ضرورت سے زیادہ اونچی آواز نکالنا مکروہ ہے۔ اس میں تکبیر تحریمہ اور دوسرے تکبیروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز کے دوران رنج و غم کی وجہ سے آہ کہنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ اور اگر کسی ایسے زخم یا مرض کی وجہ سے آہ کا لفظ نکلا جس کو ضبط کرنا مشکل ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ آہستہ آواز سے قرأت کرنا۔ امام کے لیے ظہر اور عصر کے نماز میں آہستہ آواز سے قرأت کرنا واجب ہے۔ آہستہ آواز سے قرأت کرنے کا حد یہ ہے کہ خود سن سکے، دوسرا نہ سن سکے۔ اگر آہستہ آواز والی نماز میں یعنی ظہر اور عصر میں امام نے بلند آواز سے قرأت کر لی تو آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اور اگر امام نے ظہر یا عصر میں بہت تھوڑی قرأت بلند آواز سے پڑھ لی جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، مثلا 2-3 لفظ بلند آواز سے نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اگر تنہا نماز پڑھنے والا آہستہ آواز والی نماز میں بلند آواز سے قرأت کرے گا تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ اگر جہری نماز کے اندر قرأت کے دوران 3 آیات پڑھنے کے بعد پوری آیات چھوڑ دی یا قرآن مجید کے کچھ الفاظ چھوڑ دی گئی اور اس کے چھوڑنے سے معنی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی تو ایسے صورت میں نماز صحیح ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا اور سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہوگا۔